اسلامی تاریخ میں جہاں بڑے بڑے خلفاء، سپہ سالاروں اور علماء نے اپنے نقش چھوڑے ہیں، وہیں کچھ خواتین بھی ایسی تھیں جنہوں نے خاموشی اور تدبر کے ساتھ امت مسلمہ کی خدمت کی۔ انہی میں ایک درخشاں نام ضیفہ خاتون کا ہے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی بھتیجی اور حلب کے امیر الظاہر غازی کی بیوی تھیں۔ ان کی شخصیت، علم، دوستی اور فن تعمیر کے شعبوں میں ان کی خدمات بے مثل ہیں۔ ضیفہ خاتون کی قیادت کا سب سے نمایاں پہلو ان کی علمی و تعلیمی خدمات اور اسلامی فن تعمیر کی سرپرستی تھی۔ ضیفہ خاتون نے اسلامی طرز تعمیر کو نہ صرف فروغ دیا بلکہ فن تعمیر کو تعلیم، روحانیت اور سماجی بہبود کے ساتھ جوڑے رکھا۔ ضیفہ خاتون نے دین اسلام کی ترویج کے لیے حلب کو علمی و روحانی مرکز بنایا اور 1235 عیسوی میں مدرسہ الفردوس کی بنیاد رکھی۔ اس مدرسے کی بنیاد میں عباسی و ایوبی فن تعمیر کا امتزاج نظر آتا ہے۔ یہ ایک عظیم تعلیمی مرکز تھا جہاں قرآن، فقہ اور حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ضیفہ خاتون نے اس کے لیے اپنی ذاتی جائیداد وقف کی اور علماء، صوفیہ اور طلبہ کے لیے وظائف مقرر کیے۔ مدرسہ الفردوس کی تعمیر کے بعد 1237 میں ضیفہ خاتون نے خانقاہ الفرفیرہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ یہ خانقاہ صوفی درویشوں، متصوفین کے لیے وقف تھی، جس کی تعمیر نہایت سادہ مگر روحانی اعتبار سے گہری تھی۔ یہ ادارہ نہ صرف عبادت کے لیے تھا بلکہ روحانی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ ضیفہ خاتون نے نہ صرف ان اداروں کی مالی سرپرستی کی بلکہ علماء اور طلبہ کے لیے وظائف، کتب اور تدریسی مواد کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا۔ ان کے مدرسے میں مختلف اسلامی علوم پڑھائے جاتے تھے۔ اگر ضیفہ خاتون کی خدمات کی بات کریں تو انہوں نے ایک ایسے دور میں امت مسلمہ کی مدد کی جب خواتین کا سیاسی و سماجی کردار محدود تصور کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے ثابت کیا کہ ایک مسلمان عورت علم و فن کی سرپرستی کے ذریعے مثبت معاشرے کی تعمیر کر سکتی ہے، اور وہ معاشرہ رہتی دنیا تک مسلم حکمرانوں اور خواتین کے لیے مثال بن جائے گا۔ ضیفہ خاتون اسلامی فن تعمیر اور دینی تعلیم کی بھی داعی تھیں۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں آج بھی حلب کی فضا میں ان کی علم، دوستی اور روحانیت کا پیغام دیتی ہیں۔ ان کی خدمات کو تاریخ اسلام میں ایک عظیم مسلم خاتون معمار اور علم دوست مربیہ کے طور پر یاد رکھا ہوا ہے، اور وہ مسلم خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔